بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رہنمائی اردو میں خوش آمدید۔ عزیز طلباء، ہم نے جماعت نہم کا جو ہے وہ چھٹا سبق پنچایت شروع کیا ہوا ہے۔ اس سے پہلے ہم پیراگراف نمبر 11 اور 12 کی تشریح کر چکے ہیں۔ اس ویڈیو کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ جس نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی اس لنک پر جا کر ویڈیو دیکھ سکتا ہے۔ آ جاتے ہیں ہم آج کے سبق کی طرف۔ پیراگراف نمبر 13 اس کی پڑھائی کرتے ہیں۔ ایک بار وہ بھی بگڑے ناراض ہوئے غصے میں آ جانا، سیٹھ جی گرم ہو جانا، شدید غصے میں آ جانا۔ سیٹھانی جی جذبے کے مارے گھر سے نکل پڑی، سوال و جواب ہونے لگے۔ سوال و جواب مرکب عطفی ہے اور الفاظ متضاد ہیں۔ سوال کا متضاد کیا ہے؟ جواب۔ خوب مباحثہ بحث و تکرار، لڑائی، ہنگامہ، مجادلے کی نوبت آ پہنچی۔ مجادلہ، مباحثہ، لڑائی۔ سیٹھ جی نے گھر میں گھس کر کواڑ بند کر لیے۔ گھس کر اندر جا کر کواڑ، دروازے کے پٹ کو کواڑ کہا جاتا ہے۔ گاؤں کے معزز آدمی جمع ہو گئے۔ معزز، صاحب عزت دونوں فریق کو سمجھایا۔ سمجھو سیٹھ کو دلاسا دے کر گھر سے نکالا۔ دلاسا، حوصلہ اور صلاح دی۔ صلاح، مشورہ کہ آپس میں سر پھٹول، لڑائی جھگڑا، مار کٹائی سے کام نہ چلے گا۔ اس سے کیا فائدہ؟ پنچایت کر لو، جو کچھ طے ہو جائے اسے مان جاؤ۔ سیٹھ جی راضی ہو گئے۔ الگو نے بھی حامی بھر لی۔ یہ تھا پیراگراف نمبر 13۔ اس کی تشریح کرتے ہیں۔ سب سے پہلے حوالہ متن، سبق کا عنوان پنچایت، مصنف کا نام منشی پریم چند۔ نیکسٹ ہیڈنگ دیں گے ہم حل لغت یا خط کشیدہ الفاظ کے معنی، دونوں میں سے ایک ہیڈنگ دیں گے۔ الفاظ معنی کا کالم بنا کر مشکل الفاظ کے معنی تحریر کریں گے۔ اس کے بعد سیاق و سباق۔ مذکورہ اقتباس فاضل مصنف منشی پریم چند کے مشہور افسانے پنچایت کے تقریباً وسط میں سے لیا گیا ہے۔ تشریح طلب اقتباس سے پہلے بتایا گیا ہے کہ الگو چودھری جب بھی سیٹھ سمجھو سے اپنے بیل کی قیمت کا تقاضا کرتے تو وہ انہیں جلی کٹی سنانے لگتے۔ تشریح طلب اقتباس کے بعد بتایا گیا ہے کہ سیٹھ سمجھو اور الگو چودھری کے درمیان جو ہے بیل کی قیمت کا مسئلہ جو ہے پنچایت میں حل کرنے کے لیے پنچایت جو ہے وہ لگائی جاتی ہے۔ اب جاتے ہیں تشریح کی طرف۔ مذکورہ اقتباس میں مصنف بتاتے ہیں کہ سیٹھ الگو چودھری نے 1 مہینے کے ادھار پر سمجھو سیٹھ کو اپنا ایک بیل جو ہے فروخت کر دیا۔ سمجھو سیٹھ نے اسے بے درے ہو کر کام لیا اور 1 مہینے کے اندر ہی جو ہے وہ بیل مر گیا۔ جب بھی الگو چودھری سمجھو سے اپنی بیل کی قیمت کا تقاضا کرتے تو وہ جو ہے وہ اس کو جلی کٹی سنانے لگتے اور جو ہے خوب جو ہے بات جو ہمیشہ لڑائی پر آ کر ختم ہو جاتی۔ بہت دفعہ بحث و تکرار ہو گئی، لیکن الگو چودھری کسی بھی طرح اپنی قیمت سے جو تھے وہ دستبردار نہیں ہونا چاہتے تھے۔ آخر جب ایک دن چودھری نے سیٹھ سمجھو سے بیل کی قیمت مانگی تو وہ سخت بھڑک گئے اور غصے میں آ گئے۔ دونوں پھر ایک دوسرے کو خوب جو ہے وہ سنانا شروع ہو گئے۔ سمجھو سیٹھ کی بیوی سیٹھانی بھی جوش کے مارے گھر سے نکل آئیں۔ دونوں میں خوب بحث و تکرار ہوئی، خوب سوال و جواب ہونے لگے۔ جب لڑائی جھگڑے میں تبدیل ہو گئی، ہاتھا پائی کی نوبت آ گئی تو سمجھو سیٹھ نے غصے میں آ کر جو ہے وہ گھر میں گھس گئے اور گھر کے دروازے بند کر لیے۔ ان کے شور سے، ان کی لڑائی سے گاؤں کے بہت سے معزز لوگ وہاں جمع ہو گئے تھے۔ انہوں نے دونوں کو سمجھایا۔ سمجھو سیٹھ کو گھر سے نکال کر حوصلہ دیا، تسلی دی کہ یہ جو ہے مسئلے کا حل نہیں ہے، اس طرح بحث و تکرار سے جھگڑا ختم نہیں ہوگا بلکہ معاملہ اور بگڑے گا، بات اور زیادہ بڑھے گی، جس کا فیصلہ کرنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ تم لوگوں نے یہیں رہنا ہے تو بہتر ہے اس مسئلے کا حل نکالا جائے۔ اس کا بہتر حل یہی ہے کہ پنچایت بلا کر فیصلہ کراؤ۔ دونوں کی جو ہے سمجھ میں یہ بات آ گئی
اور دونوں ہی راضی ہو گئے کہ اپنا معاملہ جو ہے وہ پنچایت میں لے جاتے ہیں اور وہاں جو ہے اس مسئلے کا حل نکالا جائے. ٹھیک ہے، یہ تھا ہمارا پیراگراف نمبر 13. اب آ جاتے ہیں، آپ کے مکالمہ شروع ہو جائے گا، اور مکالمہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ نہیں آتا. آخری پیراگراف نمبر 14 پہ آ جاتے ہیں. 1 گھنٹے بعد جمن شیخ الگو کے پاس آئے اور اس سے گلے لپٹ کر بولے. گلے لپٹنا، گلے ملنا. بھیا، جب سے تم نے میری پنچایت کی ہے میں دل سے تمہارا دشمن تھا، مگر آج مجھے معلوم ہوا کہ پنچایت کی مسند کرسی عہدہ پر بیٹھ کر نہ کوئی کسی کا دوست ہوتا ہے نہ دشمن. انصاف کے سوا علاوہ اور اسے کچھ نہیں سوچتا سمجھ آتی. الگو رونے لگے. دل صاف ہو گئے. دوستی کا مرجھایا ہوا درخت پھر سے ہرا ہو گیا. دوستی کا مرجھایا ہوا درخت ٹوٹی ہوئی دوستی. اب وہ چالوں کی زمین پر نہیں، چالوں دھوکے کی زمین، حق اور انصاف کی سرزمین پر کھڑے تھے. حق جو تھا سچائی. دل صاف ہونا، دل میں کوئی بات نہ رکھنا. آ جاتے ہیں اس کی تشریح کی طرف. سب سے پہلے آ جائے گا حوالہ متن، سبق عنوان پنچایت، مصنف کا نام منشی پریم چند. نیکسٹ ہیڈنگ ہماری کیا ہوتی ہے؟ بالکل حد کشیدہ الفاظ کے معنی یا حل لغت. کالم بناتے ہیں اس میں اور ہیڈنگ دیتے ہیں الفاظ معنی کے، اور مشکل الفاظ کے معنی تحریر کرتے ہیں. پھر آ جائے گا سیاق و سباق. زیر تشریح پیراگراف جو ہے فاضل مصنف منشی پریم چند کے مشہور افسانے پنچایت کے جو ہے وہ آخر سے لیا گیا ہے. تشریح طلب اقتباس سے پہلے بتایا گیا ہے کہ شیخ جمن جو ہے الگو چوہدری اور سمجھو سیٹھ کی پنچایت میں جو ہے وہ پنچ بنتے ہیں اور جو ہے فیصلہ الگو چوہدری کے حق میں دیتے ہیں. اب آ جاتی ہے تشریح. زیر تشریح اقتباس میں مصنف بتاتے ہیں کہ الگو چوہدری نے سمجھو سیٹھ کو 1 مہینے کے ادھار پر اپنا بیل بیچا. سمجھو سیٹھ نے اس بیل سے بے درے ہو کر کام لیا اور 1 مہینے کے اندر ہی جو ہے وہ بیل مر گیا. جب سیٹھ سمجھو سے بیل کی قیمت کا مطالبہ کیا جاتا تو دونوں میاں بیوی اس پر ٹوٹ پڑتے. لوگوں نے مشورہ دیا کہ پنچایت بلا لو، تو دونوں فریق جو ہے وہ راضی ہو گئے. اور تیسرے دن جس جگہ پر جمن اور خالہ کی پنچایت بیٹھی تھی اسی درخت کے نیچے جو ہے الگو اور سمجھو سیٹھ کے فیصلے کے لیے پنچایت بیٹھتی ہے، اور سمجھو سیٹھ فیصلے کے لیے شیخ جمن کو پنچ مقرر کرتا ہے. جمن کا نام سن کر الگو گھبرا جاتے ہیں، لیکن شیخ جمن جو ہے اس کی توقع کے برعکس فیصلہ سناتے ہیں اور اس نے کہا کہ بیل کی پوری قیمت ادا کرنا ضروری ہے. الگو چوہدری یہ فیصلہ سن کر خوشی سے باغ ہو جاتے ہیں. پنچایت ختم ہونے کے 1 گھنٹے کے بعد جمن شیخ چل کر الگو چوہدری کے پاس آتے ہیں، اس سے گلے لگا کر رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب تم نے پنچایت میں میرے خلاف فیصلہ کیا تھا تو میں دل سے تمہارا دشمن بن گیا تھا. موقع کی تلاش میں رہتا تھا کہ جب بھی مجھے موقع ملے تو میں اس غداری اور دھوکہ دہی کی تمہیں سزا دوں. حسد اور انتقام کی آگ میرے دل میں بھڑک رہی تھی، مگر آج مجھے سمجھ آ گئی کہ جب کوئی انصاف کی کرسی پر بیٹھتا ہے، منصف بنتا ہے، تو پھر وہاں پر وہ دوست یا دشمن نہیں ہوتا بلکہ ایک منصف ہوتا ہے، اور منصف کی نظروں میں سب برابر ہوتے ہیں اور وہاں انصاف کے سوا اور کوئی بھی چارہ نہیں ہوتا. اسے اور کچھ سمجھ نہیں آتی. مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ وہاں تم نے بھی جو تھا منصف ہو کر فیصلہ کیا تھا اور میں نے بھی یہاں آج جو ہے منصف بن کر ہی فیصلہ کیا ہے. شیخ جمن کی بات سن کر الگو چوہدری کا دل بھر آیا اور وہ بھی رونے لگے. دونوں کے دل میں سے کدورت اور دشمنی جاتی رہی. چنانچہ اب ان کا دوستی کا وہ درخت جو دشمنی کی وجہ سے مرجھا گیا تھا پھر سے دوبارہ سرسبز و شاداب ہو گیا، ہرا بھرا ہو گیا. اب ان کی دوستی کا درخت دھوکہ دہی اور ہیرا پھیری کی زمین پر نہیں تھا بلکہ حق اور انصاف کی
زمین پر تھا۔ یہ تھی اس پیراگراف کی تشریح۔ ان 2 پیراگراف نمبر 13 اور 14 کی پورا سبق ہمارا مکمل ہو گیا ہے۔ آپ پورے سبق کی ریڈنگ کیجئے، اپنے بک پر ریڈنگ کرتے ہوئے مشکل الفاظ کے معنی بک پر تحریر کیجئے۔ جب آپ ریڈنگ اچھی طرح سے کرتے ہیں تو آپ کے لیے سیاق و سباق کرنا مشکل نہیں ہوتا، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس پیراگراف سے پہلے کیا پڑھا تھا، اس پیراگراف کے بعد کیا پڑھا تھا، اس لیے ریڈنگ بہت ضروری ہے۔ اور جب پھر آپ الفاظ معنی یاد کر لیتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ تحریر سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کیا بات ہو رہی تھی۔ پریکٹس کیجئے، پریکٹس سے کام میں مہارت آ جاتی ہے۔ رہنمائے اردو کے ساتھ جڑے رہیے، کامیابیاں سمیٹیے۔ اللہ حافظ۔